بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء صلاح المؤمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سائل کو گلہ ہے کہ میرا مدعا ملتا نہیں، سائل کو گلہ ہے کہ میرا مدعا ملتا نہیں، دینے والا نیک سے دست دعا ملتا نہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی عبادات میں سے اہم عبادت دعا بھی ہے، تاکہ جہاں انسان رمضان المبارک میں باقی عبادات کرتا ہے، اس میں جو دعا عبادت ہے اس کا بھی اہتمام کرے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت قرآن کریم کے اندر احکام رمضان کے درمیان اللہ نے اس آیت کو ذکر ہے۔ رمضان کا اور دعا کا اس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، آپ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا جو جوڑ اور مغز وہ دعا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے عبادت کی، دعا نہیں مانگی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بغیر نتیجے کے کسی کام کو کر دیا۔ اس کا نچوڑ، اس کا مغز، اس کا حاصل اس آدمی نے حاصل نہیں کیا جس نے دعا نہیں کی۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، علماء نے اس کے شان نزول میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی کئی واقعات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ تو یہ لکھا کہ اللہ کے محبوب کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے محبوب سے عرض کیا کہ حضور ہمارا رب کہاں ہے، ہم اسے کیسے پکاریں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس وقت یہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے، آپ ان سے کہو ہمارا رب بہت قریب ہے۔ مدینے کے یہودیوں نے سوال کر دیا کہ ہمارا پروردگار تو عرش پر ہے، اور جو عرش ہے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، ایک آسمان کا دوسرے آسمان میں جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت ہے، تو ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں کہ ہمارا رب تو بہت دور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے نبی جی ان کو بتاؤ کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی سمجھو اس کو رحمت رب کی مل گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے اس بات کا فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے صرف اس بات کا فکر ہے کہ مجھے اس رب نے مانگنے کی توفیق دی ہے یا نہیں۔
اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کے اندر جلدی نہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کے اندر جلدی کرنا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی دعا کرتا ہے، جو دعا کی اس کی وہ کام نہیں ہوا، اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی، اللہ سے گلہ کیا کہ اللہ میں نے دعا کی وہ دعا کی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ یہ ہے دعا کے اندر جلدی چاہنا کہ میری فوراً دعا قبول ہو جائے، حالانکہ اللہ اپنے بندے کو بہتر جانتا ہے۔ بعض دفعہ بچہ اپنے جذبات میں آ کے بہت کچھ والدین سے مانگتا ہے، لیکن والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کتنے پیسے دینے ہیں، اس کا کتنے پیسوں میں گزارا ہو جاتا ہے، کون سی چیز اس کو دیں گے اس لیے بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان ہے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا، بچہ تو اپنے جذبات میں آ کے بہت کچھ مانگ لیتا ہے، ایسی ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ جس ذات نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس اللہ کو پتا ہے کہ اس کی کون سی دعا کب قبول ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس کی میں نے یہ دعا فوراً قبول کر لی تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ انسان بگڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندے کی چاہت کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے بندے کی مصلحت کو دیکھتا ہے، میرے بندے کے لیے بہتر کیا ہے۔ بعض کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، بڑا روتے بھی ہیں، تڑپتے بھی ہیں، رب ان کا دشمن نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اولاد کا ہونا انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اگر اس کو اولاد دی تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ ایسے جن کی بچیاں ہوتی بچہ نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہے کہ اگر بیٹا دے دیا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض لوگوں کے بیٹے ہوتے بیٹیاں نہیں ہوتی، اللہ کو پتہ ہے کہ اگر بیٹی دے دی تو وہ نقصان دہ ہے۔ بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے تو کوئی گناہگار بندہ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سے انسان کا سب سے زیادہ تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ تو جب گناہگار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں وہ بندہ کہ بار بار میرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا یہ تم نے مانگا تجھے دے دیا، فارغ ہے سڑ۔ اور اللہ کا محبوب بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی دعا کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں تاکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے، بار کہ یہ بندہ اس کا تعلق میرے ساتھ بار بار ہو، بار بار مجھے پکارے، اپنی زبان پر میرا نام بار بار لے۔ اس لیے اس ایک بندے کی دعا کو اللہ لمبا کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر دعا انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ اور میرے عظیم محترم میری انسان دعا کے اندر اعمال کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، اندھیری چل رہی تھی، بارش ہوئی، وہ ایک پہاڑ کے اندر چل گئے، غار کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کی شان ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ سے نیچے گرا
اور غار کے منہ کی طرح کے گرا، وہ غار کا منہ بند ہو گیا، وہ 3 شخص اندر بند ہو گئے۔ اب بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے تینوں آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا اور پتھر وہاں سے ہل گیا، دور ہو گیا، دروازہ کھل گیا، وہ تینوں آدمی اس غار سے باہر نکل گئے۔ تو پتہ چلا اللہ سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے اس اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں گھر کے، جب میں باہر سے مزدوری وغیرہ کر کے آتا ہوں، سب سے پہلے میں گھر میں آ کے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، بچوں کو بعد میں کھلاتا ہوں، ماں باپ کو پہلے کھلاتا ہوں، بکریاں وہ چرایا کرتا تھا، دودھ دوتا، اور سب سے پہلے وہ دودھ اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا، بکریاں چراتے چراتے کہیں دور نکل گئے، واپس آیا، اندھیرا ہو چکا تھا، والدین سو چکے تھے، دودھ کا پیالہ بھرا اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، یا اللہ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں میری ماں کی نیند خراب ہو، اور ساری رات وہ پیالہ میں ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی میں ان کو دودھ پلاؤں گا۔ یا اللہ میرے بچوں نے بھوک سے ساری رات گزار دی، میں بھوکا کھڑا رہا، اس لیے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو دینا ہے۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل پسند ہے، یہ پتھر جو راستہ بند کر چکا ہے مولا اس پتھر کو پیچھے کر دے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے ایک کزن تھی، لڑکی تھی، میں اس کا عاشق تھا، میں دیوانہ تھا، ایک وہ غریب تھی، غربت کی وجہ سے میرے پاس آئی، میں نے اس کی اپنی خواہشات پوری کرنا چاہیے۔ اس عورت نے کہا دیکھ اللہ سے ڈر، میں ایسی عورت نہیں ہوں، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس عورت کو چھوڑا اور پیسے بھی اس کو دے دیے، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے مولا میری دعا قبول کر، اس پتھر کو سائڈ پہ کر، تھوڑا سا پتھر اور سائڈ پہ۔ تیسرے بندے نے دعا کی، یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا ہوں، اب کسی وجہ سے اس کی ایک دن کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تو چلا گیا، اس مزدوری سے میں نے بکریاں خریدی، کرتے کرتے بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ ایک دن وہ آدمی واپس آیا، کہا کہ میری ایک دن کی مزدوری باقی ہے، میں نے کہا یہ ساری کی ساری بکریاں تیری ہیں، وہ کہنے لگا میرے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے، کہا یہ ہاں تیری ہیں، تیری ایک دن کی مزدوری سے میں نے بکری خریدی سے، اس سے کرتے کرتے یہ ریوڑ بن گئی، یہ سارا تیرا ہے، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ جب تیسرے آدمی نے یہ دعا کی تو پتھر سارا ہٹ گیا اور تینوں آدمی غار سے باہر نکل گئے۔ تو دعا کے اندر اپنے اعمال کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر دعا اللہ نے حکم دیا ہے ادعوا ربکم تضرعا، کہ دعا صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کتاب سے لے کر دعا پڑھ لی یا امام صاحب نے وہ دعا پڑھ کے آمین کہا، دعا تو ایک کیفیت کا نام ہے، انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ الفاظ کا نام دعا نہیں ہے، دعا تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہم بازار کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے گلی محلوں میں دیکھتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں آدمی ان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، کیا کرتا ہے وہ اپنی شکل و صورت ہی ایسی بناتے کہ آدمی کو ترس آ جاتا ہے، جیب سے نکال کے چلا جاتا ہے۔ اپنی کیفیت دعا کے اندر ایسے بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ اللہ کو یہ بھی پسند ہے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رب خالی نہیں بھیجتا، وہ ایسا فضل و کرم والا رب ہے۔ پھر آدمی
کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. کسی آدمی سے کسی نے ₹1,00,000 مانگا، پہلے سوچے گا یہ آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے دے سکے. یہ سوچ کے آدمی اس سے مانگتا ہے. ایک آدمی صبح ₹1,000 کماتا ہے، شام کو کھا لیتا ہے، کوئی اس سے ₹1,00,000 ادھارا مانگے. جس ذات سے ہم نے مانگنا ہے، مانگتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ سارے کے سارے خزانے تو اسی کے پاس ہیں. اللہ رب نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم قاموا فی صعید واحد. اے میرے بندو، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے معزز، تمہارے ذلیل، سارے کے سارے انسان، جنات، سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں. فسألونی، اور مجھ سے اپنی چاہت کے مطابق مانگے. فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر فرشتے کو اس کی چاہت کے مطابق اس کو دے دوں. میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر کے طرح کوئی سوئی ڈبوتا ہے، سوئی کے ساتھ قطرہ لگتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اللہ کہتے میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی. عزتوں کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں، مال کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں. جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے. الاول، جو اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، والآخر جس کی انتہا کوئی نہیں، الظاہر، اور ایسا ظاہر ہے جس کو دیکھو تو اللہ ہے. آسمان دیکھو اللہ، زمین دیکھو تو اللہ، پہاڑ دیکھو اللہ، انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ، چاند سورج ستاروں کو دیکھو تو اللہ، درختوں کو دیکھو اللہ، جانوروں کو دیکھو اللہ، پرندوں کو دیکھو اللہ، چرندوں کو دیکھو اللہ، جمادات کو دیکھو اللہ، حیوانات کو دیکھو اللہ. غرض اس کائنات کی جس چیز پر بھی نظر پڑے تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ اللہ ایسا ظاہر ہے کہ ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے. والباطن، وہ ایسا باطن ہے کہ اس اللہ کو کوئی ڈھونڈنا چاہے نہیں ڈھونڈ سکتا. تو دعا مانگتے وقت انسان یہ اپنی کیفیت بنائے کہ جس بادشاہ کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سارے کے سارے اسی کے فقیر ہیں، اسی کے سامنے محتاج ہیں. وہ اللہ صمد ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہیں. کسی کا کوئی کام بھی اس بادشاہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب دعا میں ہاتھ اٹھائے تو ہماری یہ کیفیت ہو. دعا مانگنے میں انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. بڑی سی بڑی دعا مانگنی چاہیے. کس سے مانگ رہا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دے، اسے رب کہا گیا. جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں اس کیفیت سے ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں. دعا کے اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا. اے لوگو، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کے مانگا کرو. اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ سے مانگا کرو. پھر جب دعا کرنی ہے دعا کے اندر انکساری ہو، عاجزی. اذ نادى ربه نداء خفيا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. وہ دعا اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کے اندر ذکر کیا. لوگوں، جب مجھ سے دعا مانگنے کا وقت آئے تو اس طرح دعا مانگو جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت میں تھا. کمرہ بند ہے، اندر حضرت مریم علیہ السلام آئے، دیکھا تو پھل پڑے ہوئے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تالا لگا ہوا ہے باہر سے، اور پھل بھی بے موسم پھل ہے. گرمی کے پھل سردی میں آج ہم کہتے ہیں گرمی کا پھل ہے، یہ سردی کا پھل ہے. سارے پھل پڑے ہوئے غیر موسم کے پھل آگے. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھل کہاں سے آگے؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے.
تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بغیر موسم کے مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اور اللہ کے سامنے انکساری اور عاجزی کے ساتھ ایسی دعا مانگی، ایسی دعا مانگی، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے اولاد عطا کی۔ کیا کہا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے چپکے چپکے دعا کی۔ قال ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں۔ واشتعل الرأس شیبا، یا اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، گویا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ مجھے امید ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے۔ ایسی امید ہے اللہ سے، اپنے آپ کو اپنی حالت اللہ کے سامنے ایسی کر رہے ہیں تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اے اللہ مجھے امید ہے اس حالت میں تو میری دعا کو رد نہیں کرے۔ دعا کیا کی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میرے بعد میں جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی بندے ہیں، مجھے ان سے خوف ہے کہ دین کا مشن جو میں لے کر چلا ہوں یہ صحیح طرح اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یا اللہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، اس لیے آج تک مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی۔ آگے کیا کہا؟ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا جانشین عطا فرما۔ سارے اسباب ختم ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ظاہری طور پر یہ ناممکن ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، اے اللہ ہو نہیں سکتا، لیکن تو خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، مولا تو مجھے اولاد عطا کر۔ یارثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ وہ میری اولاد میری وارث بنے، آل یعقوب کی وارث بنے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور مجھے وہ جو اولاد انہیں دینی مولا وہ ایسی دیکھ وہ تیری پسندیدہ اولاد۔ جب یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ۔ تو یہ دعا کی کیفیت، دعا کے اندر انکساری ہو، اللہ تو دینے کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں، حل من سائل فأعطيه له، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، حل من تائب فأتوب علیہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ کروں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کروں۔ سائل کو گلا ہے کہ میرا مدعا ملتا نہیں، سائل کو گلا ہے کہ میرا مدعا ملتا نہیں، دینے والا نیک سے دستے دعا ملتا ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بشرطے کوئی مانگنے والا تو کوئی مانگنے والا تو ہو اس رب سے۔ تو جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر انکساری عاجزی اللہ کے سامنے پیش کی، اسی طرح اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کے اپنے سارے دل کی تمنائیں اور اپنے سارے دکھڑے، اپنے سارے دل کی باتیں اپنے رب کو سنائے، کیونکہ سارے مسائل کا حل اسی رب کے پاس ہے، اسی رب کے پاس ہے۔ دعا کے اندر اخلاص اور یقین بڑا ضروری ہے، جس طرح نماز کے اندر اخلاص ضروری ہے، دکھلاوے کے لیے جو اخلاص کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ نماز مردود ہو جاتی ہے، اسی طرح دعا کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ دعا کے اندر اخلاص کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ اللہ سے رہے ہیں، ذہن کے اندر یہ بات ہے میرا کام فلاں بندہ کر دے گا، یہ اخلاص نہیں رہا، وہ دعا مردود ہو جائے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ذہن کے اندر یہی بات ہو میرے سارے مسائل وہی اللہ پورا کرے گا جس کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں۔
اور یقین ہو دعا کے اوپر. حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک آدمی راستے ملا, دعا کہہ رہے اے اللہ میں نبینا ہوں, میری آنکھیں نہیں, مجھے آنکھیں دے دو. اور حجاج بن یوسف نے کہا میں چکر لگا کے جب دوبارہ تیرے پاس آؤں گا, اگر تیری آنکھیں نہ آئی تو میں تیری گردن بھی اتار دوں گا. اب اس کو فکر لگ گیا, پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب میری گردن بھی اٹھے گی. اب جو اس نے اللہ سے مانگنا شروع کیا یقین کے ساتھ, جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو دیکھا اس کی آنکھیں آ چکی. تو دعا کے اندر اخلاص اور یقین بڑا ضروری ہے. اور دعا کے اندر جو شرائط ہے, غافل دل کی دعا قبول. ان اللہ لا يقبل من قلب اللہ غافل, اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگ رہا ہے اور ذہن کبھی گھر کی طرف گیا ہوا, کبھی کسی کی طرف گیا ہوا, کبھی کسی کی. ایک منٹ بھی دعا مانگے لیکن انسان پوری توجہ کے ساتھ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے, میری آواز کو مجھے رب دیکھ رہا ہے, چاہے ایک منٹ کی دعا ہو لیکن پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, کمائی کا سیزن ہے. اس لیے میرے عزیز محترم دوستو, ہم رب سے دل کھول کے مانگے, تھوک کے سوتے اللہ دے رہے ہیں, اور ایک لفظ پر اللہ پاک 70 گنا دے رہے ہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, رب کے دینے میں کمی ہے, ہماری غفلت ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف گزر جائے اور ہم غافل کی غافل رہ جائیں. اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں اپنے سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.